اب زکات ہوگی کب؟ تو زکات ہوگی سال پورا ہونے پر۔ اب سال پورا کب ہوگا؟ تو یاد رکھیے ہم سال انگریزی تاریخ کے مطابق نہیں کاؤنٹ کریں گے، ہم سال جو ہے اسلامک تاریخ کے مطابق کاؤنٹ کریں گے۔ اب مثال کے طور پر کوئی نصاب کو پہنچا 10 شعبان کو، اب شعبان کی 10 تاریخ کو جب وہ نصاب کو پہنچا تب چاندی کی قیمت تھی 1.5 لاکھ روپیہ، ایک مثال، تو 52.5 تولہ چاندی کچھ 80,000 کے آس پاس ہو گئی۔ اب اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ 80,000 کو پہنچ گیا وہ، تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پہ زکات فرض ہو گئی، مگر ابھی اس کو نکالنا نہیں ہے، ابھی اس پہ نکالنا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو اس پہ زکات فرض ہوئی ہے۔ اب یہ جو مال ہے نا، اس پہ پورا سال ہونا چاہیے، اس مال پہ پورا سال ہونا چاہیے۔ تو اب 9 شعبان المعظم، آنے والے سال میں 9 شعبان المعظم کو اس کی زکات نکالنی ہے۔ تو اب یہ زکات کس کی نکالے گا؟ جب اس پر زکات فرض ہوئی تھی تب 80,000 میں نصاب بن جاتا تھا، ایک مثال کے لیے بتا رہا ہوں، تو اس پر زکات فرض ہو گئی۔ اب 9 شعبان المعظم کو اس کے پاس صرف 50,000 روپیہ بچا ہے، تو اب چونکہ زکات فرض ہو چکی تھی تو اب وہ صرف 50,000 کی زکات نکالے گا، 80,000 کی نہیں نکالے گا۔ اور اگر یہ مال 80,000 سے بڑھ کر 8 لاکھ روپیہ ہو چکا ہے اور ایک دن پہلے نہیں 1 منٹ پہلے آیا، یا 9 شعبان المعظم پر اس پہ زکات فرض ہوئی تھی اور 9 شعبان المعظم کو ہی اس کے پاس وہ مال آیا، تب بھی اس کو پورے مال جو اس تاریخ میں اس کے پاس موجود ہوگا، زکات کا نصاب جو دیکھا جائے گا نا، جب فرض ہوئی تب اور جب وقت ہوا تب، یعنی فرسٹ ڈے اور لاسٹ ڈے، یہ دیکھا جائے گا۔ زکات فرض یہ تاریخ کو ہو گئی، اب اسی اگلے سال اسی تاریخ کو زکات نکال لیے، تو جس وقت زکات نکالنی رہے گی اس وقت اس کے پاس جو مال ہوگا، چاہے 1 دن پہلے آیا ہو چاہے 1 منٹ پہلے آیا ہو، وہ سارے مال کی زکات نکالے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یار یہ تو ابھی میرے پاس کل ہی آیا ہے، یہ تو ابھی میرے پر زکات تو پچھلے سال فرض ہوئی تھی، ابھی تو وراثت میں مجھے ابھی مال ملا ہی ہے، نہیں، چاہے وراثت میں مال ملا ہو، 1 دن پہلے اس کا مالک بن گیا، وہ 1 منٹ پہلے مالک بن گیا، اس پہ زکات اس مال کی فرض ہو گئی۔ اب جس پر زکات فرض ہوئی 10 شعبان کو اور اس وقت اس کے پاس اچانک وراثت کا مال ملا 10 شعبان کو 1 کروڑ روپیہ، اور وہ مالک نصاب ہو گیا، 1 کروڑ روپیہ پورا آ گیا اس کے پاس، اس پر زکات فرض ہو گئی۔ اب آئندہ سال آنے سے پہلے اس نے اس 1 کروڑ روپے میں گھر خرید لیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو زکات تو اس پہ فرض ہو چکی تھی، پر دیتے وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو اب وہ زکات ادا نہیں کرے گا، کیونکہ ہے ہی نہیں نا کچھ اس کے پاس، اگر ہوتا تو زکات دے گا۔ تو اسلام میں دونوں طرف سے یعنی جو ہے نا دیکھا گیا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں جو میں نے عرض کی وہ کلیئر ہو گئی۔ اب دیکھیے سب سے اہم بات لے کر میں آگے بڑھوں تاکہ یہ اہم مدعا ہے وہ آ جائے۔ اب زکات دینا کس کو ہے اور کس کو نہیں دینا؟ تو دیکھیے زکات دینے میں جو ہے نا 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہوتا ہے مسکین اور ایک ہوتا ہے شرعی فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین اور ایک ہوتا ہے شرعی فقیر۔ تو اب مسکین اور شرعی فقیر میں کیا فرق ہے؟ تو مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، جس کے پاس ایک وقت کا کپڑا ہے دوسرے وقت کا کپڑا نہیں ہے، تو وہ مسکین ہے، وہ زکات مانگ سکتا ہے کہ مجھے زکات دو، مجھے ضرورت ہے، اور اس کو زکات دے گے تو زکات ادا ہو جائے گی۔ اور ایک ہوتا ہے شرعی فقیر۔ شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو شرعی فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس نصاب جتنا مال نہیں ہے، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جتنی رقم نہیں ہے، بہت کم رقم ہے، مگر وہ کماتا ہے، لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے، مگر سارا کے سارا خرچ ہو جاتا ہے، بچتا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اولاد 4-5 اولاد ہے، بچوں کی اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس، گھر کا کرایہ، لائٹ کا بل، گھر کا راشن پانی کا خرچہ، اور بچتا کچھ بھی نہیں ہے اینڈ آف دا ایئر، بلکہ مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے شرعی فقیر۔ اگر اس کو کوئی زکات دے گا تو زکات دینے والے کی زکات ادا ہو جائے گی، مگر یہ کسی سے زکات مانگ نہیں سکتا ہے، یہ کسی سے زکات مانگ
نہیں سکتا. یہ شرع فقیر اور یہ مسکین کا فرق ہے. تو افضل کس کو دینا؟ تو دیکھیے مسکین کو بھی دینا افضل ہے اور شرع فقیر کو دینا بھی افضل ہے. بلکہ شرع فقیر کو اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا مسکین کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو یاد رکھیے زکوٰۃ دیتے وقت اس کو یہ بولنا کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ کی رقم دو چیک کر کے پرکھ کر، تو اس کو یہ بولو ہی مت کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ یہ بھائی رکھ ابھی تجھے ضرورت ہے، کام آئے گا. ارے تو رکھ نہ، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تو تیری ضرورت پوری کر لے. یا یہ بول دے کہ یہ میری طرف سے تیرے بچوں کو عیدی، یا تو میرا دوست ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اپنے دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، میرے طرف سے تجھے عیدی، تجھے رمضان کا تحفہ، یہ بول کر بھی اگر دے گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ یہی کہا جائے تاکہ سامنے والے کا سیلف ریسپیکٹ یہ بنا رہے، سامنے والے کی عزت بنی رہے، یعنی اس کو یعنی خراب نہ لگے. وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہے، میں جتنا جلدی ہو سکتا ہے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ دو قسم کے لوگ سمجھ گئے آپ. اچھا اب یا اور دو قسم کے لوگ بتاؤ میں آپ کو.